आज 15 है तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। कराची, कल्लात, खुजदार, कोयटा और चमन, ये जो है इसको खूनी सड़क कहते हैं। अब ये जो कीमतें कम हो रही हैं आज, और वो हम पाकिस्तान के अवाम को हम पास ऑन नहीं कर रहे। 2 साल में ये हाईवे इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी, तो हम इस बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल न करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आज पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, लेकिन इसका फ़ायदा आवाम को नहीं मिलेगा। फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करने के बजाय बलूचिस्तान पर लगाएंगे। इन पैसों से कौम के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। रकम से कच्ची किनाल और कोयटा कराची M25 बनाएंगे। बिजली पहले ही 7.5 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर चुके हैं। इससे मईशत को फ़ायदा पहुँचेगा। अपनी जो मेहनत से आपने जो पाकिस्तान को इज्जत बख्शी है और इज्जत में जो 4 चांद आपने लगाए हैं, बाखुदा पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम आपको सलाम पेश करते हैं। जो आप पाकिस्तान की अजीम खिदमत कर रहे हैं, जो आप पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए जो आप बेपनाह काविशें कर रहे हैं, जो आप पाकिस्तान का वहाँ पर झंडा बुलंद कर रहे हैं अपने ज़ाती किरदार की वजह से, मैं समझता हूँ कि जितनी भी हम मरात आपके कदमों में निछावर करें, बाखुदा वो कम हैं। पाकिस्तान का दिफा महफूज है, कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। ऐसा करने वालों की आंखें रोंदी जाएंगी। वज़ीर आज़म का 2 टोक पैगाम। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा, सब जानते हैं दहशत गर्दों को कौन फंडिंग कर रहा है और दहशत गर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं। 2018 में मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा हो चुका था। सोशल मीडिया पर गलीज़ गुफ्तगू की जाती है। शहीद फौजी जवानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। हर्जा सराई करने वालों का मुकाबला ऐसे ही किया जाना चाहिए जैसे पाक फौज दहशत गर्दों का करती है। क्या दुश्मनों का ये ख्याल है मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलूचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलूचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब। कहा, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। ओवरसीज सिर्फ पाकिस्तान के सफ़ीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो लोग ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान का मुआशी आउटलुक मनफी से मुस्तहकम करार दे दिया। फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की कर्जा जाती रेटिंग में बेहतरी करते हुए इसको CCC+ से बढ़ाकर B- कर दिया। पाकिस्तान की करेंसी की रेटिंग भी B- कर दी गई। फिच की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो चुकी है और मुल्क का IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद भी बेहतर हुआ, जबकि पाकिस्तान की फाइनेंसिंग तक रसाई में भी आसानी हुई। रिपोर्ट में तवक्को जाहिर की गई कि जून तक पाकिस्तान का मजमूई बजट खसारा कम होकर 6% हो जाएगा। वज़ीर आज़म का फिच की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। अपने एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, रेटिंग का CCC+ में B- पर आना इंतहाई खुशाइंद है। बेहतरी मुआशी तरक्की अक़वाम आलम की मईशत पर एतमाद का मज़हर है। मईशत में बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर ख़जाना का भी फिच रेटिंग्स की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड करने का खैर मकदम। कहा, फिच रेटिंग्स के इक़दामात से हुकूमत के मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रखेगी। चेयरमैन का उन्होंने जिक्र भी नहीं किया। ये मैं वसूख से कह सकता हूँ और मैं मीडिया के थ्रू कह रहा हूँ, इसको ज़रूर चलाइएगा। उन तीनों ने कहा जाते वक्त कि हमारा पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कैटेगोरिकली कहा।
امریکی وفد نے بانی پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ وفد نے کہا کہ ہمارا پاکستان کی اندرونی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کی پریس کانفرنس کہتے ہیں محمود خان اچکزئی نے مجھے حوالدار کہا، وہ اتنی اہم شخصیت نہیں، ان پر زیادہ بات کی جائے، میرے خلاف عدم اعتماد آئی تو ان کے اپنے ووٹ بھی ٹوٹ جائیں گے۔ خان صاحب نے مجھے آج 6 اسٹیٹمنٹ سے دی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈائیلاگ ہو رہی ہے اور ڈائیلاگ کہیں سے ہو رہی ہے اور یہ ڈیل کا کوئی نتیجے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس کے لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائیلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں۔ میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی۔ کسی سے کوئی ڈیل نہیں ہوگی نہ مذاکرات، بانی پی ٹی آئی نے بیرسٹر گوہر کو بتا دیا۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بتایا بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات کا کسی کو اختیار نہیں دیا۔ بانی نے کہا رہائی قانون اور آئین کے مطابق ہوگی۔ انہوں نے مزید بتایا بانی نے کہا آج کے بعد کوئی ورکر ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں کرے گا۔ آج بھی بانی پی ٹی آئی کی فیملی کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی کی جان کو خطرہ ہے، ان کو تنہا نہیں کیا جا رہا، جب تک بھائی سے ملیں گے نہیں تسلی ہی نہیں ہوگی۔ پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی کہ جمعرات کو ملاقات کرائیں گے۔ علیمہ خان کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں ان کی سیاسی رہنماؤں اور بہنوں سے ملاقات کرائیں، پھر ان کو کیا مسئلہ ہے؟ دریائے سندھ میں پانی کی 50% قلت، پھر بھی متنازع ٹی پی لنک کینال کھول دی گئی۔ سندھ حکومت کا شدید احتجاج، ٹی پی لنک کینال فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان چورو نے کہا ارسا نے قرار دیا کہ سندھ کو پانی کی 62% کمی کا سامنا ہے۔ سندھ کو اگلے خریف سیزن میں پانی کی 40% کمی کا سامنا ہوگا۔ ایسے وقت میں جب سندھ کو پانی کی کمی کا سامنا ہے اور ہم صرف پینے کا پانی چھوڑ رہے ہیں، یہ کینال کھولنا بہت بڑی زیادتی ہے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے اچھی خبر، بجلی کی قیمتوں میں 6 روپے 62 پیسے فی یونٹ کمی کا امکان۔ کے الیکٹریٹ نے درخواست نیپرا میں دائر کر دی، سماعت آج ہوگی۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کی درخواست فروری کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی۔ پلاسٹک سے پاک، سندھ صوبائی حکومت کا بڑا فیصلہ۔ سندھ کابینہ نے تمام پلاسٹک بیگز پر پابندی عائد کر دی۔ اب پلاسٹک بیگ کے کاروبار اور خریداری پر پابندی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ انٹر کے طلبہ اور طالبات کی بڑی پریشانی بھی حل۔ سندھ کابینہ نے فرسٹ ایئر کے طلبہ اور طالبات کو 20% گریس مارکس دینے کی منظوری دے دی۔ حصول روزگار کی طلب موت کی وادی میں لے گئی۔ لیبیا میں تارکین وطن کی ایک اور کشتی ڈوب گئی۔ حادثے میں 11 افراد جاں بحق، 4 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی۔ 3 کا تعلق منڈی بہاؤدین اور 1 کا گجرانوالہ سے ہے۔ حادثہ 12 اپریل کو سریت شہر کے قریب ہراوا کوسٹ میں پیش آیا۔ مرنے والوں کی شناخت کا عمل جاری۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان سے منی لانڈرنگ کی تفتیش۔ ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 24 اپریل تک توسیع۔ ملزم کے مقدمات کی عبوری چلان کے لیے مہلت دی جائے۔ ایف آئی اے کی استدعا۔ ملزم نے اپنی والدہ کے کہنے پر خرم عباس آوان ایڈوکیٹ کے وکالت نامے پر دستخط کر دیے۔ نوشہرہ اور کوہاٹ میں فائرنگ کے واقعات، سینئر سول جج وکیل سابق ضلع ناظم جاں بحق۔ نوشہرہ رشکئی انٹرچینج پل پر گاڑی پر فائرنگ سے سینئر سول جج محمد حیات اور خالد خان ایڈوکیٹ موقع پر جاں بحق ہوئے۔ کوہاٹ کے علاقے گنڈیالی کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سابق ضلع ناظم کوہاٹ انجینئر ملک اسد جاں بحق، جبکہ ان کے ساتھی زخمی ہو گئے۔ کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائی پاس پر گھر میں فائرنگ، پولیس کے مطابق ملزم کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق، خاتون زخمی ہوئی۔ باپ نے فائرنگ کر کے 2 بیٹوں اور بہو کو قتل کیا۔ ملزم کی فائرنگ سے بیوی زخمی ہوئی۔ لاشیں سول اسپتال منتقل۔ واقعے کی تحقیقات اور فرار ملزم کی تلاش جاری۔ کراچی کے علاقے کورنگی کریک میں لگی آگ معمہ بن گئی۔ 18 روز بعد بجھنے والی آگ کو حفاظتی اقدامات کے تحت
پھر بھڑکا دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گیس کو فضا میں پھیلنے سے روکنے کے لیے آگ دوبارہ لگائی گئی۔ آگ کے مقام پر تمام متعلقہ محکموں کے ماہرین موجود۔ امریکہ سے بالواسطہ مذاکرات کا دوسرا دور بھی ہفتے کو عمان میں ہی ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ نے افواہیں مسترد کر دیں۔ ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات بالواسطہ ہوں گے، براہ راست بات چیت کا کوئی امکان نہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ مذاکرات سے متعلق بہت زیادہ پر امید ہیں اور نہ ہی حد سے زیادہ مایوسی کا شکار۔ انہوں نے خبردار کیا کہ مذاکرات بالآخر بے نتیجہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کچرا اٹھانے والوں کی ہڑتال نے برطانیہ کے شہر برمنگھم کو کراچی بنا دیا۔ سڑکوں، فٹ پاتھوں میں 22,000 ٹن کوڑے کے ڈھیر۔ یونین نے تنخواہوں میں معمولی اضافے کی پیشکش مسترد کر دی۔ دوسری کونسلز میں بھی ہڑتال کی دھمکی۔ انتظامیہ نے کچرا اٹھانے کے لیے فوج کی مدد طلب کر لی۔ HBL PSL کے دلچسپ مقابلے جاری۔ شاہین 11 نے وارنر 11 کو آؤٹ کلاس کر دیا۔ لاہور قلندرز نے کراچی کنگز کو 65 رن سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز نے پہلے کھیل کر 6 وکٹوں پر 201 رنز بنائے تھے۔ فخر زمان نے 76، ڈیرل میچل نے 75 رنز کی اننگز کھیلی۔ ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی۔ پوری ٹیم 136 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ قومی ایونٹ PSL کے بڑے مارکے GTV نیوز پر دیکھیے تجزیے اور تبصرے۔ سب سے بڑی نشریات میں توصیف احمد اور قمر رضا کے درمیان دلچسپ باتیں۔ کس کی جیت کس کی ہار، ساجد خان کا ہر میچ پر خصوصی تجزیہ۔ سوشل میڈیا پر کمنٹری باکس ڈیجیٹل کی ٹرانسمیشن 18 مئی تک صرف GTV نیوز پر۔ ٹور کوٹ میں صوفی بزرگ بابا جانی رحمت اللہ علیہ کے عرس پر رنگا رنگ میلے کا انعقاد۔ کبڈی، گھوڑا ناچ سمیت مختلف تفریحی مقابلے۔ میلے میں علاقائی تمدن اور ثقافت کی حامل اشیاء کی دکانیں، اسٹال اور کیمپ بھی قائم کیے گئے۔ فلمی شائقین ہو جائیں تیار، غنی از بیک لے آئی ہے ایکشن، تھرل اور رومانس سے بھرپور کہانی۔ سنسنی خیز مناظر، دلچسپ کہانی اور جاندار اداکاری۔ پاکستانی فلم غنی از بیک کا ٹریلر جاری۔ اور بے ساختہ جملوں سے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے معروف فنکار ببو برال کو بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ اسٹیج ڈرامے شرطیہ مٹھے سے ملک گیر شہرت پائی۔ 3 عشروں تک فن کی دنیا پر راج کیا۔ فنی خدمات پر انہیں تمغہ امتیاز اور ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔